سورۃ بقرہ آیت نمبر 261 to 266۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ ایک دانے کی مثال جیسی ہے، انبتت کہ وہ دانہ اگاتا ہے، سبع سات سنابل بالیاں، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں، مئۃ حبہ 100 دانے ہوتے ہیں، واللہ اور اللہ یضاعف بڑھا دیتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علیم علم والا ہے، اور اللہ تعالیٰ فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ الذین وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم پھر لا یتبعون وہ نہیں جتلاتے، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، منم احسان جتلا کر، ولا اور نہ اذن تکلیف دے کر یا دکھ دے کر، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتلاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی قسم کا کوئی رنج یا خوف نہیں ہوگا۔ قول معروف اچھی بات کہنا، ومغفرت اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعھا جس کے پیچھے ہو، اذن تکلیف یا اظہار ثانی، واللہ اور اللہ تعالیٰ، غنی بے نیاز، حلیم بردبار ہے۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا نہ ضائع کرو تم، صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمن احسان جتلا کر، ولا اذی اور دکھ پہنچا کر، کالذی اس شخص کی طرح جو ینفق خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، رعاء الناس لوگوں کو دکھلانے کی خاطر، ولا اور نہ یؤمن وہ ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، فمثلہ تو اس کی مثال، کمثل صفوان اس چٹان کی مثال جیسی ہے، علیہ کہ اس پر، تراب مٹی ہو، فاصابہ پھر برسے اس پر، وابل زور کی بارش، فترکہ اور پھر چھوڑ دے اسے، صلداً صاف ستھرا، لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء کسی چیز پر، مما اس سے جو کسبوا انہوں نے کمایا یا ان سب نے کمائی کی، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، قوم الکافرین کافر قوم کو۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو یا ضائع نہ کر دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، جب اس پر زور کی بارش برسی تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی جو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، ابتغاء چاہنے کے لیے،
مرضات اللہ اللہ کی خوشنودی، و تثبیتاً اور دل جمی کے ساتھ، من انفسہم اپنے نفسوں کی، کمثل جنت اس باغ جیسی ہے، بربوۃ جو بلند جگہ پر ہو، اصابہا برسے اس پر، وابل زور کی بارش، فآتت پھر لائے وہ، اکلہا اپنا پھل، ضعفین دو گنا، فعلم پھر اگر نہ، یصبھا برسے اس پر، وابل تیز بارش، فتل تو پھوار، واللہ اور اللہ، بما اس کو جو تعملون وہ تم کام کرتے ہو، بصیر خوب دیکھ رہا ہے۔ اور سوائے اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور دلی خلوص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے بلند جگہ پر ایک باغ ہو، ایک زور کی بارش ہو جائے تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کی نظر میں ہے۔ آیا ودو کیا پسند کرتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان تکونا کہ ہو، لہو اس کے لیے، جنت ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا، تجری جاری ہوں یا چلتی ہوں، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ اور آ پہنچے اسے، الکبر بڑھاپا، وَلَهُ اور اس کی، ذریۃ اولاد، ضعفاء کمزور ہو، فَأَصَابَهَا پھر آ پہنچے اس کے باغ کو، اعصار بگھولا، فیہ اس میں، نار آگ ہو، فاحترقت پس وہ جل جائے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، الآیات آیات یا نشانیاں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم سب غور و فکر کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو جس میں نہریں ہوں، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے وہ لدا ہوا ہو، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جل جائے جبکہ وہ شخص بوڑھا ہو اور اس کے بچے کم سن ہوں اور اس لائق نہ ہوں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید تم غور و فکر کرو۔